صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو درد ہی محسوس نہ ہو. صبر کا مطلب یہ ہے کہ درد ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، دل ٹوٹ رہا ہو، پھر بھی زبان سے وہی نکلے جو اللہ کو پسند ہے. اور اس کی سب سے خوبصورت مثال ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. سوچیں، ایک باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں روئے؟ روئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو. صحیح مسلم. ذرا اس بات کو دل میں اتاریے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ غم آئے تو انسان پتھر بن جائے. نہیں، دل کا غمگین ہونا کمزوری نہیں، آنسو آ جانا بے صبری نہیں. اصل صبر یہ ہے کہ غم آپ کے دل میں ہو مگر آپ کا رب آپ کی زبان سے ناراض نہ ہو. آپ رو سکتے ہیں، آپ اداس ہو سکتے ہیں، آپ کسی اپنے کو یاد کر کے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن صبر یہ ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں برا گمان نہ کریں، اس کی نافرمانی میں نہ جائیں اور اپنے غم کو اللہ سے دوری کا سبب نہ بننے دیں. کیونکہ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں میں اتنا رو رہی ہوں، شاید میں صبر نہیں کر رہی. نہیں، اگر آپ کا دل دکھ رہا ہے اور پھر بھی آپ اللہ کو نہیں چھوڑ رہی تو آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن زبان شکوے کے بجائے دعا کر رہی ہے. اگر حالات نے توڑ دیا ہے لیکن آپ پھر بھی سجدے میں جا رہے ہیں تو شاید آپ کا یہی ٹوٹا ہوا دل آپ کے صبر کی سب سے خوبصورت گواہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے. غم کو محسوس کرو مگر اللہ کو مت چھوڑو، رو لو مگر اللہ سے منہ نہ موڑو، دکھی ہو جاؤ مگر اللہ سے بدگمان نہ ہو. کسی اپنے کی جدائی تمہیں توڑ دے مگر اپنے رب سے تعلق نہ ٹوٹنے دینا، کیونکہ صبر کا مطلب درد کا ختم ہو جانا نہیں. صبر کا مطلب ہے درد کے باوجود اللہ کے ساتھ قائم رہنا. اور شاید آج کسی کو یہی بات سننے کی ضرورت ہے جو کئی دنوں سے خاموش ہے، جس کی آنکھیں ہر رات نم ہوتی ہیں، جو لوگوں کے سامنے مسکرا دیتا ہے مگر اکیلے میں اللہ کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے. اگر تم بھی ایسے ہی کسی غم سے گزر رہے ہو
تو یاد رکھو تمہارا رونا اللہ سے دوری کی علامت نہیں، اگر وہ آنسو تمہیں اللہ کے قریب لے جا رہے ہیں تو یہی آنسو تمہاری دعا بن سکتے ہیں۔ اس ربیع الاول میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جینا بھی سیکھیں، غم میں کیسے صبر کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رحمت بننا ہے، اور ہر حال میں اپنے رب سے کیسے جڑے رہنا ہے۔ اللہم صلی علی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق دے، اور ہمارے ہر غم کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔